کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ ہیلیلویا۔ آج دسمبر کا پہلا سنڈے ہے اور ہم خداوند کی حضوری میں خداوند کے قدموں میں موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ گزرے دنوں میں اس دنیا سے چلے گئے، کئی کرونا وائرس سے، کئی ویسے، لیکن خدا نے آج ہم سبوں کو یہاں پر زندہ رکھا اور خداوند اپنی حضوری میں لایا ہے۔ ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میری دعا ہے یہ دسمبر کا مہینہ اور کرسمس کے سارے ایونٹس اور سارے پروگرامز میرے اور آپ کے گھرانوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا یہ معجزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا نبیوں کی پیشن گوئیاں ہیں۔ نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، خدا نے خود بھی پیشن گوئی کی ہے کہ اس دنیا میں ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا۔ بغیر یسوع کے نجات نہیں، بغیر یسوع کے ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان لاتے ہیں تو لکھا ہے میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی سب سے زیادہ پیشن گوئی جو کی گئی ہے وہ پرانے عہد نامہ میں سے یشعیاء نبی کی کتاب میں کی گئی۔ یشعیاء وہ نبی ہے جو خود تو نبی ہے، پر اس کی بیوی جو ہے وہ بھی نبیہ ہے۔ آئیے اسے پڑھیں۔ 7واں باب، چودہویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ کیا نشان وہ دے گا؟ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے اس کا نام ایمینویل رکھا نا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ وہ کھائے گا کیا؟ یسوع کھائے گا کیا؟ کیا کھائے گا وہ؟ آج یہ دونوں چیزیں بچوں کو پسند نہیں۔ یسوع دہی کھائے گا اور شہد کھائے گا، نیکی اور بدی، اور جب تک یہ ان کے قبول کے قابل نہ ہو۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ یشعیاء نے یسوع کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے روح القدس کی رہنمائی سے، پاک روح کی رہنمائی سے اس نے یہ ساری دنیا کو خوشخبری دی ہے۔ اور یشعیاء نے نہ صرف یسوع کے پیدا ہونے ہی کا ذکر کیا ہے، بلکہ اس نے اس کا نام بھی بتایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مسیح کے معجزات کا بھی ذکر یشعیاء نے کیا ہے۔ پھر معجزات کے ساتھ ساتھ یشعیاء نے
مسیح کی تعلیمات کا بھی ذکر کیا ہے. اور اگر آپ بائبل میں پڑھیں نئے عہد نامہ میں تو یسوع مسیح کو جب بھی دی گئی پڑھنے کے لیے کوئی کتاب تو انہوں نے کون سی کتاب نکالی؟ انہوں نے یسایہ نبی کا صحیفہ نکالا. اور جب بھی انہوں نے یہودیوں کو تعلیم دیتے وقت بھی اگر کسی کتاب کا استعمال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے بارے میں یسایہ نے اپنی کتاب میں یہ سب کچھ کہا ہے. یسایہ نے مسیح کی بادشاہت کے بارے میں، اس نے مسیح کے معجزات کے بارے میں، اور یہودیوں کے پاس بھی جو ہمارے پاس یسایہ کی کتاب ہے نا، ایز اٹ از سیم اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی ایک کتاب ہے. ہم تو پڑھتے ہیں یسایہ 53 باب، اس کے چہرے پر کوئی حسن و جمال نہ رہا، انسان نے مارا کوٹا خدا کا ستایا ہوا سمجھا. لیکن یہودی لوگ اس یسایہ 53 باب کو نہیں پڑھتے. وہ یسایہ 53 سے آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسا خدا ہے جو مر بھی گیا ہے، اس کو کچلا بھی گیا ہے، اور وہ اس لیے ان ساری مصلوبیت کی باتوں کو نہیں پڑھتے. پر ہمارے پاس یسایہ 53 بائبل مقدس کی بہترین کتابوں میں سے یسایہ 53واں باب ہے، جس کے اندر مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، مسیح کے مرنے کے بارے میں، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں، پھر مسیح کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے بارے میں سب کچھ ہے، تحریر ہے. یسایہ مسیح کی تعلیمات کا ذکر کرتا ہے. اور صرف یسایہ نے نہ صرف یسوع مسیح کے پیدائش کا ذکر کیا، بلکہ یسایہ نے ایک اور بھی ذکر نبی کا کیا، اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا. یسایہ 40ویں باب میں لکھا ہوا یوحنا کے بارے میں کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز. اور اس نے یسایہ نے جو ہے وہ یسوع مسیح کی ساری تعلیم کے بارے ذکر کیا گیا ہے. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یسایہ کی کتاب پرانے عہد نامہ کی انجیل ہے. پرانے عہد نامہ کی انجیل یسایہ کی کتاب. اور جب آپ رومیو کا خط پڑھیں گے تو رومیو کا خط جو ہے یہ شریعت کی کتاب ہے. یہاں یسایہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تم کو ایک نشان بخشے گا، اور وہ نشان یہ ہے کہ دیکھو ایک کنواری جو ہے وہ حاملہ ہوگی، بیٹے کو جنم دے گی. ایک شخص نے سوال کیا، کیا کنواری کبھی کسی بچے کو جنم دے سکتی؟ ناممکن سی بات ہے. تو اس کا جواب دینے والوں نے یہ جواب دیا، اگر خدا آدم میں سے عورت پیدا کر سکتا ہے تو وہ خدا کنواری میں سے بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یعنی خدا کے لیے کوئی کام بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. مسیح دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کے بارے یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. پھر 14ویں آیت میں کلام مجسم ہوا ہے، فضل اور سچائی سے معمور ہوا ہے، اور ہمارے درمیان میں وہ رہا ہے. اس کا ایسا جلال دیکھا گیا ہے جیسے باپ کے ایک لوتے کا جلال. ایک کنواری. جب ہم لوکا کی انجیل پڑھیں اس کا پہلا باب، وہاں 2 لوگوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے. وہاں 2 لوگوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ زکریا تیری بیوی الشبہ جو کہ بڑھاپے میں ہے، خدا نے اس پر رحم کیا ہے، اس
اور جب یہ باتیں فرشتے نے زکریا کو کہی نا، تو بجائے کہ زکریا فرشتے کی ان باتوں کو قبول کرے، سوچنے لگا میرا سر سفید ہو گیا ہے، میری بیوی بھی بوڑھی عورت ہو گئی ہے، کیا اس بڑھاپے میں بھی اس کے لیے معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس بڑھاپے میں بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ پر یہ یاد رکھیے، جو کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اگر انسان خدا پر ایمان لائے، کلام پر ایمان لائے، یسوع کی صلیب پر ایمان لائے، تو مرکز 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ گلیل کی ناصرت میں رہنے والی ایک کنواری کے پاس گیا ہے، اور سنیے ذرا، جب فرشتہ اس کے پاس گیا ہے تو اس نے جاتے سار اسے سلام کیا۔ لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت ہے کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد کس سے ہوئی؟ یوسف سے ہوئی تھی۔ میں پڑھ رہا تھا منگنی کے کال قرار اور اس کے بعد نکاح کے کال قرار۔ منگنی کے کال قرار، منگنی میں بھی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور نکاح میں بھی کیا پہنائی جاتی ہے؟ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ بتائیے نکاح کے وقت میں لڑکی اور لڑکے دونوں کا ہاتھ خدا کے کلام پر رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں تو انت پتہ ہی نہیں نا، رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ ان دونوں کا ہاتھ خدا کے کلام پر رکھا جاتا ہے۔ منگنی میں بھی اس سے پہلے کہ انگوٹھی پہنائی جائے، دونوں کا ہاتھ، لڑکی اور لڑکے دونوں کا ہاتھ خدا کے کلام پر رکھا جاتا ہے۔ اس وقت کی منگنیاں بڑی پکی اور بڑی مضبوط منگنیاں ہوتی تھی، اور آج کل کی اس سے زیادہ پکی ہیں۔ ایسا ہی ہے، زیادہ پکی ہیں اس سے۔ آج کل کی لگتا ہی نہیں، منگنیاں چھوڑیں، آج کل ایسا لگتا ہے نکاح بھی کوئی صحیح پکا جو ہے وہ ایسا نہیں باندھا گیا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی، بیٹوں کی منگنیاں 2 سال 3 سال تک نہ کھینچو۔ یہاں کرنی ہے، آج کل تو خیر کم ہی ہو گیا ہے، یہاں کرنی ہے تو ڈائریکٹ کیا کر دیں، ان کا نکاح پڑھائیں، شادی کریں، ان کو گھر والی کر دیں۔ ورنہ ہوتا ہی ہے کہ 4 سال 3 سال منگنیاں رہتی ہیں، پھر اس کے بعد رشتوں کے اندر دراڑیں رہتی ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور کروں گا، آج کل منگنی جو ہے نا وہ صرف ایک پرمٹ ہی ہے۔ آج کل منگنی کیا ہے؟ صرف ایک پرمٹ ہی ہے۔ پرمٹ کہے گا کوئی ویسے کسی کو لے کے جائے، پتہ نہیں کیوں لئی پھیرتے ہیں، اور اگر منگنی ہو جائے تو پھر کوئی کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوتا، نہیں وہ کی کیا ہے، اس کی وہ اس کی مگیتر ہے، بس گھومنے پھرنے کا پرمٹ جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے۔ پر کئی بار یہ بھی آیا ہے کہ کئی سالوں کی منگنیاں بھی جو ہے وہ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ رشتے قریب ہونے کے بجائے رشتے کیا ہوتے ہیں؟ دور دراز چلے جاتے ہیں۔ پر میں آج جس جوڑے کی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یوسف کے بارے کیا لکھا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ راست باز ہے۔ اور مقدسہ مریم کے بارے کیا لکھا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ بھی راست باز عورت ہے۔ یوسف کیا ہے؟ یوسف خدا کا بندہ ہے۔ اور مقدسہ مریم کیا ہے؟ مقدسہ مریم نے خود فرشتے کو یہ کہا، دیکھ میں خداوند کی، وہ خود خداوند کی بندی ہے۔
پر ان کا رشتہ ازدواج دیکھیے. میری یہ دعا ہے کہ خدا کرے آنے والے سالوں میں جو بیٹے بیٹیاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کی شادیاں ہوں, منگنیاں ہوں, تو خدا کرے کہ وہ آگے ان کا گھر آباد رہے, ان کا گھر قائم اور دائم رہے. لیکن ایک بڑا داغ لگ جاتا ہے. اس کی پہلے منگنی ہوئی تھی, اب منگنی کیا ہو گئی ہے؟ ہر دوسرا آنے والا رشتہ کرنے والا پوچھے گا نہیں پہلا کیوں منگنی ٹوٹی سی, پہلا کیوں میری منگنی توڑ دی گئی. ایک سوال رہتا ہے. یوسف نے بھی یہی کیا ہے. اس نے سوچا میں اس عورت سے جس سے میں نے منگنی کی ہے, اور مجھے اس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ امید سے میں اس کو چپکے سے, اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے اسے چھوڑ دوں گا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں فرشتہ گیا ہوا ہے, ایک کنواری کے پاس فرشتہ پہنچا ہوا ہے. خدا کے 3 فرشتے تھے جنہیں لیڈ کرنے والے فرشتے کہا جاتا ہے. میکائیل فرشتہ, جبرائیل فرشتہ, اور تیسرا فرشتہ لوسیفر دا کا فرشتہ تھا. وہ فرشتہ پرستش کرنے والا ہے, اور جب بھی جنگ کرنے کی بات آئی ہے دانے میکائیل کو بھیجا ہے. دانیل کی کتاب میں پڑھیے میکائیل جنگ کرنے والا فرشتہ ہے, اور جب بھی پیغام دینے کی بات آئی ہے تو خدا نے پیغام دینے کے لیے جس فرشتے کا چناؤ کیا یا جسے مقرر کیا ہوا ہے وہ جبرائیل فرشتہ ہے. جبرائیل فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام دینے والا ہے, خدا کا پیغام لے کر آنے والا ہے. پہلے زکریا کے پاس آیا ہوا ہے, پہلے زکریا کو فرشتہ نظر آیا ہے. زکریا خدا کے گھر کے اندر ہے, خدا کی حضوری کے اندر ہے. فرشتہ آگے کہنے لگا بھائی جی آپ کی دعائیں خدا نے سن لی ہیں. میں کہتا ہوں اسے تو جھومنا چاہیے, اسے شکر گزاری کرنی چاہیے. اگلی بات اس سے یہ کہی گئی تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا, نبی پیدا ہوگا, ماں کے پیٹ سے وہ روح القدس سے بھر جائے گا. اور اس نے فرشتے کی اس بات کا یقین نہیں کیا ہے. کہہ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے, اور میرا اتنے سالوں کا تجربہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دانے کا اچھا تو نے کلام کا یقین نہیں کیا, تیری زبان تیرے تالوں کے ساتھ چپک جائے گی. باہر آیا بول ہی نہیں سکا ہے. پھر وہی فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس گیا ہوا ہے. کیا خیال ہے مقدسہ مریم جو تھی وہ تھی کوئی 40-45 سال 50 سال کے قریب کوئی عورت تھی نا؟ کیا خیال ہے؟ تصویروں میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بڑی اولڈ ہو چکی ہے. او بھائی اس کی منگنی ہوئی ہے, اس کی عمر اتنی نہیں ہے, وہ ینگ ہے, جوان ہے. اور فرشتہ اس کے پاس آ کر یہ کہہ رہا ہے, غور سے سنیے, اسے یہ پیغام دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سلام تجھ پر جس پر خدا کا کیا ہوا ہے, بھائی تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے. 3 باتیں اس نے کہی. پہلی بات کہی خداوند کا فضل تجھ پر ہوا, اس سے پہلے کہا سلام تجھ کو. دوسری بات خداوند کا فضل تجھ پر ہوا, اور تیسری بات خداوند تیرے ساتھ ہے. یہاں لکھا ہوا اس کلام سے بڑی گھبرا گئی ہے, اور پیغام کیا دے رہے ہیں, تیرے بیٹا پیدا ہوگا. یہ فرشتہ مقدسہ مریم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا. مقدسہ مریم کہنے لگی کیا بات ہے, خیر ہے, تو فرشتہ ہے اور تجھے پتا نہیں جب تک کوئی عورت شادی کے ازدواج کے بندھن میں نہ بندھی جائے اس سے کبھی بھی اولاد جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے. دیکھ میں تو مرد سے کیوں, وہ یہ کہہ رہی ہے میں مرد سے نہ واقف ہوں. یہ فرشتے کا پیغام اس کے لیے ہے, اور تجھ سے نجات دہندہ پیدا ہوگا. وہ سوچ رہی ہے میرے گھر والے میرے بارے میں کیا کہیں گے.
وہ سوچ رہی ہے یوسف جو میرا مگیتر ہے وہ میرے بارے میں کیا کہے گا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہودیوں کے مطابق تو جو عورت شادی سے پہلے امید سے ہو جائے لوگ اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے لوگوں کے تانے میرے لیے ہوں گے، اور لوگ میرے بارے میں نہ زیبا لفظ کہیں گے، مجھے کہیں گے اسے کیا ہو گیا ہے، اور ابھی تو صرف اس کی منگنی ہوئی ہے اور یہ امید سے ہو گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت سخت مقدسہ مریم کے لیے خدا کا کلام ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے تجھ پر روح القدس نازل ہوگا اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ فرشتہ اسے یہ پیغام سمجھا رہا ہے، بھائی نجات دہندہ دنیا میں آنے کو ہے۔ یہ شریعت کی باتیں ہیں، خدا کا بیٹا اس عورت سے پیدا ہوگا جو پاک عورت ہوگی۔ کیا مقدسہ مریم کیسی صفائی سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی ہوں، وہ کہہ رہے تیرا چناؤ کیا گیا ہے اور خدا نے تجھے چن لیا ہے اور تجھ سے نجات دہندہ پیدا ہوگا۔ کیا وہ اس کلام سے گھبرا گئی؟ اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، معاشرہ میرے بارے میں کیا کہے گا، معاشرہ میرے بارے میں کیا کہے گا۔ کیا جب مقدسہ مریم پر خدا کا فضل ہوا ہے، کیا وہ سارے ٹائم پیریڈ میں اپنے گھر کے اندر رہی ہے یا باہر بھی نکلی ہے؟ نکلی ہے یا باہر نہیں نکلی؟ دا کے کلام میں لکھے وہ الشبا کے پاس گئی ہے اور الشبا کو جاتے ہی مقدسہ مریم نے کہا سلام تجھ پر، وہ اسے جاتے ساری کہہ رہی ہے سلام تجھ پر، اور آگے سے الشبا کی سنیے وہ مقدسہ مریم کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے، اور الشبا پر بھی روح القدس ٹھہرا ہوا ہے اور اس نے جان لیا ہے کہ یہ جو آئی ہے میری رشتہ دار آئی ہے اور یہ میرے خداوند کی ماں آئی ہے۔ اب دیکھیں دونوں پر خدا کا فضل ہوا ہے، رشتہ دار ہے، دونوں پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ الشبا کے پیٹ میں یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، یسوع سے 6 مہینے بڑا ہے، یسوع کا رشتہ دار ہے، اور مقدسہ مریم پر بھی خدا کا فضل ہوا ہے اور اس کے پیٹ میں وہ ہے جو ساری دنیا کو نجات دینے والا ہے، اس کے پیٹ میں وہ ہے جو ساری دنیا کو زندگی دینے والا ہے۔ اور الشبا یہ کہہ رہی ہے خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے تیرے سلام کی آواز جیسی ہی میرے کانوں میں پڑی ہے اور تیرے سلام کی آواز سے بچہ میرے پیٹ کے اندر خوشی کے مارے کیا ہوا ہے، وہ اچھل پڑا ہے، اور صرف اچھل ہی نہیں پڑا ہے بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی روح القدس کی قدرت سے بھر گیا ہے، اور روح القدس کی قدرت سے بھر گیا ہے۔ جب فرشتہ اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھ تجھ پر روح القدس کی قدرت سایہ ڈالے گی اور تجھ سے وہ پیدا ہوگا، آخری بات مقدسہ مریم نے فرشتے سے یہ کہی کہ اگر وہ مجھ سے پیدا ہونے والا ہے، اگر یسوع مجھ سے پیدا ہونے والا ہے، اگر نجات دہندہ مجھ سے پیدا ہونے والا ہے، تو آگے وہ یہ کہہ رہے، آگے فرشتے کو مقدسہ مریم کہہ رہی ہے تیرے قول کے معافی کے کیا ہو جی، تیرے قول کے معافی کیسے ہی ہو۔ وہ کہہ رہی ہے اگر وہ پیدا ہونے والا ہے اور میرے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، وہ کھٹکھٹا رہا ہے، وہ دستک دے رہا ہے، اور لکھا اگر تو اس کی آواز سنے اس کے لیے دروازہ کھولے تو وہ اندر آئے گا اور آ کر تیرے ساتھ وہ کھانا بھی کھائے گا۔ وہ کوہ زیتون کے پہاڑ پر آسمانوں پر چلا گیا ہے، پر یہ یاد رکھیے جو چرنی میں پیدا ہونے والا ہے اب وہ میرے اور آپ کی دل کی چرنی میں وہ ضرور آئے گا۔ لیکن اس کے واسطے سراہے کے اندر رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں۔ ایک شخص نے یسوع مسیح کی خدمت دیکھی، کس قدر وہ بیماروں کو شفا دے رہا ہے، کس قدر مردے زندہ کر رہا ہے، وہ یسوع کے پاس آیا،
کہنے لگا خدا استاد خداوند میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا, میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. یسوع نے اس سے کہا ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, لومڑیوں کے پھٹ اور ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی. وہ سوچنے لگا میں کہاں جانے لگا ہوں, میں نے سوچا سب کچھ اس کے پاس ہے, پر یہ تو یہ کہہ رہے کہ میرے لیے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. جہاں رات پڑی وہیں پر سو گئے, صبح وہیں اٹھے, وہیں سے منادی, وہیں سے خدمت, وہیں سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے. اس کا کوئی گھر نہیں, گھر جو تھا وہ یوسف اور مقدسہ مریم کا گھر تھا جہاں پر وہ پیدا ہوا, وہ جہاں پر وہ رہے. اس کی تو اپنی قبر بھی نہیں ہے, قبر کسی اور کی تھی. لیکن وہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے اگرچہ کہ یسوع دولت مند تھا, میرے اور آپ کے لیے کیا بن گیا ہے؟ وہ غریب بن گیا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی غریبی سے دولت مند ہو سکے. پر کہنا یہ چاہ رہا ہوں اب جب وہ آنے والا ہے تو لکھے دیکھو وہ بہتوں کے ساتھ آنے والا ہے. ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی, جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی اس پر نظر کریں گے. وہ یسوع پیدا ہوا, اسے چرنی میں رکھا گیا ہے. چرنی ایک بے بسی کی بھی علامت ہے, لیکن یہ یاد رکھیے جو چرنی کے اندر پیدا ہوا ہے وہ بے بس نہیں ہے, بلکہ وہ ساری کائنات کا مالک اور خالق پیدا ہوا ہے. وہی نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. تو یاد رکھیے مسیح کے پیدا ہونے پر پہلا پیغام یہ دیا گیا ہے اس کا نام یسوع رکھا جائے, جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بھائی نجات دے گا. اور مسیح کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے. اگرچہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, بیماروں کو شفا دی, اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن اس کے پیچھے مسیح کی زیادہ دلچسپی یہ ہے ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان کو نجات دینے کے لیے آئے. یہ تو مسیح کا بڑا منصوبہ ہے کہ دنیا نجات پائے. وہ سکئی کے گھر میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آج اس گھر کے اندر نجات آئی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پر آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا نجات پائے. آگے لکھا ہے کہنے لگی جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ایسا ہی ہو. وہ آگے کلام کے آگے یہ جھک رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جیسا خدا کا کلام میرے لیے ہے اور جیسا خدا کلام میرے لیے کر رہا ہے, اس نے اس کلام کے آگے سر جھکایا ہے. کہنے لگی ایسا ہی ہو. اور آج یاد رکھیے خدا نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ دسمبر کا بخشا ہے تاکہ میں اور آپ بھی اس نجات دہندہ کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھول سکے. اور اگر میں اور آپ اس نجات دہندہ کے لیے جو اس دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے, اگر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو یاد رکھیے شفا پانا, معجزے حاصل کرنا یہ بھی کلام کا حصہ ہے, ہونے چاہیے. پر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ دنیا کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے. وہ دنیا کو گناہوں سے, بیماریوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے. اور یاد رکھے جہاں خداوند یسوع مسیح کا کلام جاتا ہے اس کے کلام کے سبب سے نجات اور ہمیشہ کی زندگی آتی ہے. خداوند اپنے کلام